انسان جب بھی نیک عمل کرے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ عمل خالص تیرے لیے ہو اور تو ہی اس عمل کو قبول فرما۔ اپنی طرف سے عملوں پر حکم نہ لگایا جائے، ایسا حکم جس سے قبولیت کا اظہار ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے راستے میں مارا گیا ہے تو فوراً اس کو شہید کا لقب نہ دیں، کسی لڑائی پر فوراً جہاد کا مبارک نام چسپاں نہ کریں جب تک وہ شرعی طور پر اس لفظ کا مستحق نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی لڑائی اس کے لیے ہے اور کون اس کے لیے قتل ہوا ہے، کس کی نیت کیا تھی، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اللہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ زخمی ہونے والے کی نیت کیا ہے، کیا وہ اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اللہ کے علم میں ہے۔ کون اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2898، سیدنا سہل بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین سے مٹ بھیڑ ہوئی، جنگ چھڑی، بھرپور جنگ ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ آئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ایک شخص کا حال بیان کیا جو مشرکین سے الگ ہو جانے والے اکیلے شخص کو پکڑتا تھا اور اسے قتل کر دیتا تھا، داؤ لگا کے بیٹھتا تھا، اور جو مشرک اپنے لشکر سے بچھڑا ہوا ملتا اس پہ حملہ آور ہوتے اور اسے قتل کر دیتا۔ آپ کے سامنے کہا گیا کہ وہ بڑی بے جگری سے لڑا ہے، بڑی ہمت سے لڑا ہے، اتنی ہمت سے لڑا ہے کہ اتنی ہمت سے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں لڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، وہ تو جہنم میں سے ہے، اہل نار میں سے ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا میں اس کا پیچھا ضرور کروں گا، میں اس کے حال کو دیکھوں گا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمت سے جہاد کرنے والے کو جہنمی قرار دیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جہاں وہ رکتا یہ رک جاتا، جہاں وہ چلتا یہ چلتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑتے لڑتے آخر بہت شدید زخمی ہو گیا، اور جب وہ زخمی ہو گیا تو اپنے زخموں پہ صبر نہ کر سکا، اپنی تکلیف کو اللہ کے لیے برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر گرا اس طرح کہ وہ تلوار اس کے سینے سے پار ہو گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ شخص دوڑتا ہوا جو اس کے حال کو دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وما ذاک، کیا ہوا ہے؟ کہا آپ نے جس شخص کی گواہی دی تھی اس کا یہ ماجرا ہوا کہ بالآخر وہ زخموں پہ صبر نہ کر سکا اور خودکشی کر کے مارا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم ولا فيهم۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے کے ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس طرح کے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا ہے، اس کے عملوں کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ واقعی جنتی ہے، حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ وہ آخری لمحات میں اپنی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے خرافات سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اسے جنت عطا کر دیتا ہے، اور بظاہر نیکی کرنے والا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں خاتمہ خیر والا عطا فرمائے، اللہ ہمیں برے خاتمہ سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔
ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے نکل رہے ہوں، ہم آخری عمل زندگی کا وہ پیارا عمل کر رہے ہوں جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ ہمیں اس حال میں ہماری روح قبض کرے، ہمیں اپنے پاس بلائے کہ ہم اللہ کے ہاں اہل جنت میں شامل ہو چکے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی